سورۃ البقرہ کے شروع میں ہم نے متقین کے بارے میں پڑھا تھا. اللہ سب کو تقویٰ کی دولت سے مالا مال فرمائے. دوسرا مرحلہ تھا کفار کا. اللہ ہمیں کفر سے، جھوٹ سے، انکار سے محفوظ فرمائے. تیسرا مرحلہ تھا منافقین. منافقت بڑی خطرناک چیز ہے. اللہ پروردگار کو وہ شخص انتہائی ناپسند ہے، ذو الوجہین، جو دو منہ ہو. منافق دو چہروں والا، ظاہر اور باطن میں تضاد، قول و عمل میں بگاڑ، فسادی. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. اس کے بارے میں فرمایا اس کے اندر بڑی بدترین عادات ہوتی ہیں. ایک عادت اللہ نے کلام مقدس میں متعدد اس کی عادات بتائی. ایک عادت سنیں، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. نماز میں بڑی سستی کرے. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. اب یہاں دیکھیے، ادھر اللہ رب العالمین نے نماز کے پڑھنے کے انکار نہیں کیا. نماز کے لیے اٹھے گا، لیکن قاموا کسالى، سستی کا معنی کوئی اہتمام نہیں ہے، نماز کی اہمیت نہیں ہے، وقت کا خیال، اول وقت میں اس کی ادائیگی، سنت کے مطابق اس کو پڑھنا، اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھنا اس کو. اور دوسری اس کے اندر بہترین خصلت یہ ہے، یراؤن الناس، دکھلاوا کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ مسلمان حقیقت مسلمان نہیں. ولا يذكرون الله الا قليلا. اور دوران نماز اللہ کا ذکر تو برائے نام ہی کرتے ہیں، یعنی تیز تیز نماز پڑھتے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں، ایسے سجدے مارتا ہے، سجدے ایسے زمین پہ رکھتا ہے، کرتا ہے جیسے کوا دانے چگنے کے لیے اپنے ٹھوکے مارا. کیا کریں؟ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. اللہ کہتا ہے انسانوں، تمہاری بے قدری، تمہاری نااہلی میری نگاہوں میں یہ ہے کہ تم نمازوں کو ضائع کر دیتے ہو. اضاعوا الصلاة، نماز ضائع کر دیتے، واتبعوا الشهوات، دین کے مقابلے میں اپنی ذاتی آراء، خواہشات، ان کی تکمیل میں پوری زندگی بسر کرتے ہیں. فسوف یلقون غیا، بہت جلد دہکتی ہوئی آگ کا ایندھن بنے گی یہ لوگ. لیکن منافقت ہو یا یہ نماز کو ضائع کرنے کا عمل ہو، ہر عمل کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ لازمی کہا الا من تاب وآمن واصلح. توبہ کر دی، ایمان لے آیا، اپنے آپ کو ٹھیک کر دیا، اللہ کو غفور الرحیم پائے گا انشاءاللہ. انسان خطا کار ہے، کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون. سبحان اللہ. ابن آدم سارے کے سارے خطا کار ہیں، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرے. انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. نادانی میں، جہالت میں نافرمانی ہو گئی، غلط چلے گئی، فوراً توبہ کر لی. اللہ اکبر. اللہ ان کی توبہ کو قبول کرے انشاءاللہ. زندگی بہت مختصر ہے، بہت مختصر ہے، اور اللہ اتنا غفور رحیم ہے
اللہ کی محبت کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ، قیامت کے روز اللہ بندے سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں حساب کتاب کرے گا۔ حقوق العباد میں سے اس کا حساب نہیں ہے، یہ حقوق اللہ ہے۔ اور حقوق العباد میں سے اول ما یقضى به یوم القیامت الدماء، قتل و غارت کری سب سے پہلے سے مقدمات کو سمجھا جائے گا قیامت کے روز۔ حقوق اللہ میں سے نماز، حقوق العباد میں سے قتل و غارت کری، اللہ بچائے، کیونکہ فساد ہے۔ اللہ کہے گا بندے کی جب اس کی نماز سنیے اس کو غور سے، جب اللہ کو پروردگار بندے کی اس نماز کے حساب و کتاب کو جب شروع کریں گے، پھر اس سے حساب و کتاب لینا، آپ نے فرمایا جس کی نماز پوری ہو گئی افلاح و نجا، کامیاب ہو گیا، نجات پا گیا، پار ہو گیا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ ہمارے اعمال کو اخروی نجات کا ذریعہ بنائے، ہماری قبر اور قیامت کو خوبصورت بنانے کا ذریعہ بنائے، یہ نور بنے انشاءاللہ، برہان اور دلیل بنے، جنہ بنے ہمارے لیے یہ اعمال انشاءاللہ، یہ قبر کے اندر نعمتیں، یہ حشر میں تلخیوں سے نجات، اللہ کا دیدار، حساب یسیر، پل صراط کو پار کرنا، کل سے محفوظ نکل جانا، اللہ کی جنت میں داخل ہو جانا، یہی ہماری جو ہے۔ لیکن ہم آپ کو ہر بار بتاتے ہیں، اللہ رب العالمین نے مجھے آپ کو بتایا، آپ کے اعمال کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوگا، یہ صرف موٹیویشن ہے آپ کو بتانے کے لیے، آپ عمل کرو، لیکن ہمارے عملوں کی وجہ سے جنت نہیں ملتی ہمیں، یہ بار بار کہتا ہے۔ جنت ملے گی تو اللہ کی رحمت کی وجہ سے۔ اللہم ہمیشہ پڑھا کرو، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبنا ورحمتک ارجع عندنا من اعمالنا۔ اللہ ہم تیری مغفرت اور بخشش کے سہارے پر زندگی بسر کریں۔ ہمارا ایمان، عقیدہ، یقین اور تسلیم ہے، اگر تو گناہوں کو مغفرت پر آ جائے، ہمارے گناہ تیری مغفرت کے سامنے ذرے کی بھی حیثیت نہیں رکھتے اللہ، اور ہم ساری زندگی نیک عمل کرتے رہے، ہمیں اپنے اعمال پر یقین نہیں، ہمیں تیری رحمت پر یقین۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اللہ میں تیری رحمت کی امید رکھتا، نرجو رحمتک ونخشى عذابک۔ ان الذین آمنوا والذین هاجروا وجاهدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ۔ ایمان لانے والے، ہجرتیں کرنے والے، جہاد کرنے والے، اللہ کہتا ہے یہی میری رحمت کے مستحق ہے۔ تو سب سے پہلے نماز صحیح نکلی، پوری نکلی، افلاح و نجا۔ اور اگر نماز کم ہوئی، آپ اللہ کی رحمت کو دیکھو، اس کا رحمان الرحیم کو دیکھو، کیسا وہ رحمان الرحیم ہے بندوں کے ساتھ، کیسا رحیم ودود ہے، کیسا رؤوف الرحیم ہے۔ فرشتوں کو کہے گا انظروا لعبدی هل له من تطوع، جاؤ بندے کے اعمال کو دیکھو، اس کے نامہ اعمال کو کھولو، دیکھو اس کے نامہ اعمال میں کوئی نفلی نماز ہے، نفل، یہ نفل فجر کی 2 سنت ہے، ظہر کی 6، مغرب کی 2، عشاء کی 2، تہجد کی وتر، یہ سب تطوع ہے۔ مکتوب نماز 17 رکعات، اس کے علاوہ سب کیا ہے؟ تطوع۔ فرض نماز کے علاوہ جو نماز پڑھو گے وہ صلاۃ تطوع ہے، نفلی نماز ہے، دل کی خوشی کی نماز ہے۔ دیکھو میرے بندے کے ساتھ تطوع ہے، بندے عیدین بھی پڑھتے ہیں، بندے تحیۃ الوضو بھی پڑھتے ہیں، بندے تحیۃ المسجد بھی پڑھتے ہیں، دیگر نوافل بھی پڑھتے ہیں، استخارے بھی کرتے ہیں، صلاۃ الحاجہ بھی پڑھتے ہیں، استغفار کی نماز بھی پڑھتے ہیں، تہجدیں بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ جل و توفیق دے، اللہ کے فرشتے کہیں گے اللہ ہاں تیرے بندے کے پاس تطوع اس کے کھاتے میں موجود ہے۔ اللہ کہے گا اس تطوع کو فرض سے جوڑو، اس کو فرض کا درجہ دو، اب اس کی نماز پوری کرو۔ یہ ہم آپ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے ہمارے ممبر و محراب سے ضرور کہا جاتا ہے کہ دن و رات کے اندر جو 17 رکعات آپ نے پڑھنی فرض، آپ
ٹھیک ہے جنت میں جائیں گے، لیکن آپ کو جو صلاۃ و تطوع کی ترغیب دی جاتی ہے کہ مت چھوڑو، اس کی وجہ یہ وجہ سے۔ اور خود رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی زندگی کے اندر سفر کی بات نہیں کر رہے، حضر میں آپ علیہ السلام سے یہی ملتا اکثر و بیشتر پیغمبر علیہ السلام نے صلاۃ و تطوع کو چھوڑا نہیں ہے۔ آپ نے سنت مؤکدہ کو پڑھا ہے، بلکہ بعض حدیث کے روایت حدیث سے ہمیں یہ ثبوت ملتا ہے بعض روایات سے، اگر پیغمبر علیہ السلام سے کہیں یہ سنت مؤکدہ رہ گئی ہے تو آپ علیہ السلام نے اس کی قضا کی ہے۔ سنت مؤکدہ کی قضا ملتی ہے، دلیل ہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی مشہور حدیث آپ کو پتہ ہے، اسی جگہ سے بیان ہوئی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا اور وہ وفد آپ سے اسلام سیکھنے کے متعلق گفتگو شریک ہوئی۔ ظہر کی نماز کے بعد مسجد نبوی میں وہ گفتگو اتنی طویل ہو گئی، عصر کا ٹائم ہو گیا، حضرت الصلاۃ نماز کا ٹائم ہو گیا، بلال نے اذان دی، اللہ کے پیغمبر نے ادھر عصر کی نماز پڑھائی۔ عصر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ نے دو رکعت نماز پڑھی۔ آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کو کیا حکم آیا ہے، نماز میں کوئی تبدیلی آئی ہے کہ نہیں؟ نماز میں فرمایا نہیں، وہ میری دو رکعت نماز سنت جو ظہر کے بعد ابھی آپ پڑھیں گے وہ چھوٹ گئی تھی، میں نے اس کی قضا کی ہے۔ اور پیغمبر علیہ السلام کو معمول مبارک یہ تھا کہ جب بھی کسی کام کو شروع کرتے اور اس کو چھوڑا نہیں کرتے۔ تطوع کی بات ہو رہی ہے، امت کو بھی یہی بات کہی، احب الاعمال الى اللہ ادومها، احب الاعمال الى اللہ ما دیم علیہ وان قل، دونوں الفاظ موجود ہیں۔ اللہ کے ہاں میرے بندو، اللہ کے ہاں سب سے محبوب ترین اعمال وہ ہیں جن پر ہمیشگی کی جائے اگرچہ وہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں۔ عائشہ فرماتی ہے صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو رکعت نماز یہ عصر کے بعد ساری زندگی پڑھتے رہے، لیکن مسجد میں عوام الناس کے سامنے نہیں، اپنے حجرے میں جا کر پڑھتے تھے، کہیں لوگوں پر مشقت نہ ہو جائے۔ آپ نے سفر ہو یا حضر ہو، آپ علیہ السلام نے فجر کی دو سنتیں کبھی نہیں چھوڑی، رکعتین قبل الفجر وفی رکعتا قبل الفجر، فجر کی دو رکعتیں جو سنت ہیں میرے نزدیک احب الی من الدنیا وما فیہا، دنیا وما فیہا سے زیادہ محبوب ہیں دو رکعتیں۔ یہ دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے فجر کی دو سنتیں اللہ کی نگاہ میں دنیا سے زیادہ قیمتی ہیں۔ کون کہے گا کہ ہمیں اپنی اعمال کی وجہ سے جنت ملتی ہے؟ نہیں مل سکتی۔ آپ نے بتایا میں آخری جنتی کو دیکھ رہا ہوں جو اپنی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جا رہا ہے، اپنی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جا رہا ہے، اور جنت کو باہر سے دیکھے گا اس کو جنت میں اپنی جگہ نظر نہیں آ رہی ہوگی، جنت بھری ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین اس آخری جنتی کو بھی اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا کرے گا، اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا کرے گا۔ اول زمرہ جو سب سے پہلی جماعت جن کے چہرے چودھری کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، جن کو اللہ بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کرے گا، ان کو کیا ملے گا؟ تصور تو کرو۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تطوع پر زور دیا، نفلی نماز۔ فرمایا اگر میرا بندہ حدیث قدسی ہے یہ چاہتا ہے کہ اس کو رب العالمین کا قرب نصیب ہو، اللہ کے قریب ہو، اللہ کے نزدیک ہو، اسے چاہیے کہ وہ فرائض کے بعد نوافل کا اہتمام کرے، اس سے اللہ کا قرب ملتا ہے۔ خواہ یہ نوافل نماز کی صورت میں ہو، زکوٰۃ کی صورت میں ہو، حج و عمرہ کی صورت میں ہو، دیگر کوئی بھی معاملات نہیں جو کم میں ہیں ان کی صورت میں ہو، جو بھی نفلی عمل کرو گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کا عوض اللہ آپ کو اجر و ثواب جنت تو دے گا ہی دے گا، لیکن اللہ کہتا ہے میرا قرب اس کو نصیب ہوگا، اور اللہ کا قرب، اللہ کی محبت، اللہ اکبر۔ تو بندے کی جب اس کی نامہ اعمال کے اندر دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس موجود ہے، تطوع موجود ہے، اللہ کہے گا بندے کی اب نماز کو جوڑو، اگر اس کی نماز پوری ہوتی ہے اس کو پار کر دو، لے جاؤ جنت میں، اللہ اکبر۔ اگر اس کی نماز پھر بھی کم ہوئی اللہ اکبر تو نماز کی کمی کے بقدر وہ اپنی سزا بھگتے گا۔ رویا کرو اللہ کی قسم، بہت خطرناک ہے۔
وہ تو خطرناک نہیں ہے اللہ کی قسم۔ وہ سختیاں، وہ مشقتیں موت کے ٹائم ہی شروع ہو جاتی ہیں، مرتے ہی شروع ہو جاتی ہیں۔ فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو مرنے والے کو اپنی برزخ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ اللہ کی قسم، اللہ کے تحت جب نظر کا عالم ہوتا ہے، آخرت کے پردے ہٹتے ہیں، یہ نگاہ اتنی تیزی سے اپنی برزخ کو دیکھ رہی ہوتی ہے، تمہارا تصور ہے۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ حالت جب روح آ کر پہنچتی ہے، سب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ، اور انسانوں اور مرنے والے کے اولیاء و رفاع، اس وقت تم اپنی میت کے اتنے قریب نہیں ہوتے جتنے ہم ہوتے، اور اس کو ادھر ہی پتہ چلتا ہے۔ قرآن پڑھو سورۃ البقرہ، فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ۔ ساری زندگی خیرات میں سبقت لیتا رہا، نیک عمل کرتا رہا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی مقام، کوئی پلیٹ فارم نہیں چھوڑا جس مقام پر اللہ راضی ہو اور اس نے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہ کی ہو۔ السابقون الاولون کی طرف پر اس نے زندگی گزاری ہے۔ اللہ کہتا ہے فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ۔ یہ قرآن نے نقشہ کھینچا ہے نزا کے عالم کے فوراً بعد کا۔ وہ بڑی قیامت کو آئے گی، دیکھا جائے گا انشاءاللہ۔ قیامت دو طرح سے ہے، صغریٰ اور کبریٰ۔ یہ صغریٰ چھوٹی قیامت ہے، اذا مات الانسان فقد قامت قیامت، انسان مرا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بھی ہے، اللہ سب کی بنائے۔ اللہ جتنے ہمارے عزیز و اقارب دوستوں دنیا سے چلے گا، اللہ سبھی کی قبروں کو طاقت دے دے گا، وسعت اور کشادگی عطا فرما، نور سے بھر دے اللہ، ان کی قبروں کو جنت کے بعد بنا دے، اور سب کو جہنم سے محفوظ فرما، قبر کی سختیوں، تلخیوں، وحشتوں اور دہشتوں سے اللہ محفوظ فرما۔ یہ نظر کا عالم ہی ہے، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ۔ مرنے والا اگر فرنٹ درجے کا، اول درجے کا مسلمان ہے، السابقون الاولون ہے، والسابقون السابقون ہے، اولئک المقربون، اس کو جنت ملے گی۔ روح و ریحان، راحتیں ہیں، خوشبوئیں ہیں، وجنت نعیم۔ اور وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اگر مرنے والا اصحاب الیمین ایک درجہ نیچے جنت، لیکن السابقون الاولون کے درجے پر نہیں۔ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے حسرت، یوم الحسرہ، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ پیغمبر ان کو حسرت کے روز سے ڈراؤ، حسرت جنتی بھی کریں گے، حسرت جنتی بھی کریں گے۔ جنتی حسرت کیا کریں گے؟ اپنے سے اوپر والے درجات کو دیکھیں گے، اللہ اکبر، تمنا کریں گے کاش کہ ہم نے دنیا کے اندر لاابالی میں زندگی بسر نہ کی ہوتی، اپنی لمحات، اوقات اور عمر کو فضول گفتگو میں ضائع نہ کیا ہوتا، ان لمحات اور اوقات کو ہم نے ذکر الہی میں گزارا ہوتا، آج ہمارا درجہ یہی ہوتا۔ کتنا ٹائم ضائع کریں؟ جنتی جنت کے اندر اللہ کی قسم ضائع شدہ ٹائم پر افسوس کرتے ہیں۔ مسلمان کے بعد ٹائم کہاں ہے ملے گی؟ بتاؤ کہاں اس کے پاس؟ اللہ کے پیغمبر نجات کیسے ملے گی؟ فرمایا نجات یہ ہے اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو، نجات یہ ہے اللہ اکبر اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان پر آنسو گرایا کرو، نجات اس میں ملے گی بلا ضرورت گھر سے باہر مت جایا کرو، گھر کے اندر رہا کرو۔ ہمارے پاس ٹائم کی ضرورت ہے، جیسے اس کی مطابق اللہ اور اس کے رسول نے صرف خواتین کو گھر سے نکلنے سے نہیں روکا، مردوں کو بھی کہا بلا بلے گھر سے باہر مت جاؤ۔ وَلْيَسَعْكَ أَمْلِكَ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ وَلْيَسَعْكَ الْأَيْدِ، حدیث ترمذی کی روایت ہے۔ اگر جنتی ہے فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ،
فرشتے تمہارے استقبال کے لیے کھڑے ہیں. تتلقاهم الملائکہ تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. آج تم اللہ غفور رحیم کے مہمان ہو، وہ تمہارا میزبان ہے. اللہ یہ تو مرنے کی کیفیت آپ کو بتا رہا ہوں. قرآن مجید سورۃ الواقعہ کی آخری آیت پڑھو، اللہ نے بخشش دی چاہیے. مرنے والا مقربین ہے، فروح و ریحان و جنت العین ہے. مرنے والا اصحاب الیمین ہے، تو سلام لک من اصحاب الیمین. تیری زندگی کو سلام ہے. تجھے 21 لوگوں کی یا تجھے ہزاروں لوگوں کی سلامی ہے. کیا بات ہے. اور تیسری قسم فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ. ساری زندگی جھٹلانے والوں میں سے رہا، گمراہ رہا، خود بھی گمراہ دوسروں کو بھی گمراہ کرتا رہا. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. بدبختو، تم نے اپنی زندگی کا مقصد دین کا انکار بنا کے رکھا ہوا ہے. ساری زندگی تم نے دین کے خلاف کاروائیاں کی ہیں، ساری زندگی تم دین کے خلاف چلے ہو. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. صرف تمہارے زندگی میں تمہارا مقصد زندگی دین کو جھٹلانا ہی رہ گیا تھا، نمازوں کو ترک کرنا ہی رہ گیا تھا، روزوں کو چھوڑنا ہی رہ گیا تھا، زکوٰۃ کی عدم ادائیگی رہ گئی تھی، حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کوتاہیاں رہ گئی تھی. ساری زندگی یہی کر گئی. یہ مرنے والا تیسری قسم فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ. نہ آنکھ میں کنٹرول، نہ زبان میں کنٹرول، نہ پیٹ میں کنٹرول، نہ ہاتھوں پاؤں میں کنٹرول، نہ ماں باپ کا مقام، نہ بچوں کا مقام، نہ اساتذہ و طالب کا مقام، کسی کا مقام. لاحوالی زندگی، بغاوت پر مشتمل زندگی. جو چاہا بول دیا، جو چاہا سن لیا، جو چاہا دیا. مسلمان کیسے کر سکتا ہے اس؟ ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کو کبھی معرفت اس کی حاصل کرنے کے لیے کبھی کوشش نہیں کی. کبھی اللہ والوں کے قریب نہیں ہوئے، اہل علم کے قریب نہیں ہوئے. تم نے کبھی قرآن کو نہیں سمجھا، تم نے کبھی سنت کو نہیں پڑھا. اللہ والوں سے اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں علم حاصل نہیں کیا. ساری زندگی جھٹلاتے رہے، ضالین رہے. اللہ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ. ایک کا ٹھکانہ. ان کی مہمان نوازی. نزول کا مطلب دیکھو، اللہ پروردگار مومنوں کے لیے بھی میزبان ہے، ان کے لیے بھی میزبان ہے، لیکن اللہ کہتا ہے مِّنْ حَمِيمٍ، کھولتا ہوا پانی ملے گا. وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، دہکتی ہوئی جہنم کے اندر کو داخل کیا گیا. إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ. یاد رکھنا، یہ کوئی سٹوری نہیں سنائی جا رہی آپ کو، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ ایسا سچ ہے جو یقیناً ہو کر رہے ہیں. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. اور بندے و انسان ہمیشہ اپنے رب کی تسبیح کیا کر. وہ رب جو عظمت والا ہے، جو شان والا ہے، جو تبارک ہے، جو عالی شان ہے. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم و بحمدہ. بہت مشکل. اولم نعمرکم، قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا. ساری زندگی مرضی کر کے جائیں گے سیدھے جہنم. يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا. اللہ نے کہا ہمیں نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل. ایک موقع دے دیا اللہ ہم پر، وہاں جا کر نیک عمل کریں گے جس کے اندر کوتاہی کی. اللہ کیا پوچھے گا؟ اولم نعمرکم، کیا ہم نے آپ کو عمر نہیں دی تھی؟ یہ قرآن سورۃ فاطر پڑھو 22 پارہ میں. اولم نعمرکم، عمر کا دوسرا نام وقت ہے، ٹائم ہے، لیل و نہار ہے، دن رات ہے، جس کے اندر 5 نمازیں فرض ہیں. کیا ہم نے آپ کو عمر نہیں دی؟ ما یتذکر فیہ من تذکر، جس میں اگر آپ نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو نصیحت حاصل کر سکتے تھے. وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس نذیر بھی آ گیا. اس نذیر کے 2 معنی ہیں. ایک معنی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن و سنت. دوسرا معنی ہے وجاءکم النذیر، تمہارے سر سے سفید بالوں کا شعلہ نکل چکا تھا، تو بوڑھے ہو چکے. اسلام پر عمل کرتے کرتے جو بوڑھا ہو جائے، میرے نبی کا فرمان ہے اِنَّ مِنْ اِجْلَالِ اللَّهِ اِکْرَامُ ذِی الشَّیْبَةِ الْمُسْلِمِ.
اللہ کی عظمت کا جو شخص معترف ہے، جو اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، اس کو جل جلالہ مانتا ہے، جس کو ذل جلال و اکرام مانتا ہے، اس کی زندگی کے اندر یہ عادت لازمی ہے، وہ ہر بوڑھے مسلمان کی عزت کرے گا۔ عزت کی وجہ سے ایک بوڑھا ہے اور دوسرا مسلمان ہے، ساری زندگی اس نے نمازیں پڑھ کے داڑھی سفید کی ہے، روزے رکھ کے بال سفید کیے ہیں، تہجدیں پڑھ پڑھ کے بوڑھا ہوا ہے، قرآن کی تلاوت کر کر کے بوڑھا ہوا ہے، صیام و قیام کر کے بوڑھا ہوا ہے، کس کی عبادت کرتا رہا؟ اللہ کی۔ اس کی عزت اجلال اللہ اکرام الشیبۃ المسلم وحامل القرآن، اور دوسرا اللہ کی عظمت کا معترف وہ شخص بھی ہے جو اہل قرآن اہل علم کی عزت کرتا ہے۔ فرمایا وہ اہل قرآن وہ اہل علم جو لوگوں کو واقعی قرآن و علم سکھاتے ہیں، فتنے نہیں سکھاتے۔ غیر جاف کے الفاظ اللہ سے کے حال میں رہتا ہوا عبد الرحمن بن ملجم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قائد حافظ تھا، حضرت معاذ بن جبل کا شاگرد، کیا بات ہے، مدینہ کے اندر کوفہ آ کر سیکھا اس نے، اور کوفہ کی مسجد کے قریب اس نے اپنا گھر لیا ہوا تھا تاکہ مسجد میں لوگوں کو تجوید پڑھایا کرے، اجازت دیا کرے، قرات سکھایا کرے۔ خاتم کس کا نام؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ، کیا نام تھا؟ عبد الرحمن بن ملجم، حافظ قائد، وقت بہت مختصر ہے، بہت مختصر۔ میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال، اعمار امتی بین 60 الی 70، بہت کم ہے جو 60 پار کریں۔ اور اوپر سے فرمایا جس کو 60 سال کی عمر مل گئی اس کے پاس اللہ کے پاس پیش کرنے کے لیے کوئی حجت نہیں، کوئی عذر نہیں، کوئی بہانہ نہیں، اور اوپر سے پورے کو یہ اللہ رب العالمین نے پیکج ادا کیا۔ اللہ اکبر، تمہارا رب بڑا حیادار ہے، بڑی عزت والا ہے، وہ اپنے بندے سے شرماتا ہے جب بندہ ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر اس سے مانگتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میری شان کے خلاف ہے کہ اس کو خالی ہاتھ واپس بھیجوں، اور وہ بوڑھا جب کانپتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر سفید بال لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کہتے ہیں اس کو میں خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاؤں گا۔ بس اللہ نے مجھے اور آپ کو کہا پورے کا احترام کرنا ہے، اور رب العالمین خود کیوں نہیں کرے گا؟ کرے گا۔ ان چیزوں کے فائدے یہ موقع ہے، اٹھاؤ فائدے ہیں۔ مواقع میں سے یہ رمضان کا مہینہ، اس کا دن ہو یا رات ہو، بہت سے لوگ بولتے ہیں وہ دن میں صرف احتیاط ہے، رات میں نہیں ہو تو اور رمضان کی رات دن سے زیادہ اب لگے کیا ہو گیا آپ کو؟ رات کو بالاولیٰ اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ یہ میڈیا کے ٹی وی پر جو طوفان بدتمیزی کو دیکھو کیا رمضان کی راتیں کس کے ساتھ، رمضان کیا ہو گیا؟ اور میرے نبی کی سارے رمضان کی راتیں قرآن کے ساتھ گزرتی تھی، جبریل امین کے منتظر ہیں، اللہ اکبر تیار ہو کر کھڑے ہیں کب جبریل آئیں گے، اللہ اکبر خوشبو لگا کے کھڑے ہیں تو اس خوشی میں جو کہ بار بار کہا کرتے تھے الا تزورون اکثر مما تزورون، اے جبریل تم ہمارے پاس اتنا تھوڑا تھوڑا کیوں آتے ہو، زیادہ زیادہ آیا کرو، تمہارے آنے سے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر آپ کو کیا لگتا ہے ہم اپنی مرضی سے آتے ہیں؟ وما نتنزل الا بامر ربک، ہم تیرے رب کے حکم کے بغیر اپنے پر کو حرکت بھی نہیں دے سکتے، رب کے حکم ایسے نہیں آ سکتے۔ جبریل کی آمد ہے، پیغمبر علیہ السلام خوشی کا عالم یہ ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کر رہے ہیں۔ جبریل کی آمد سے پہلے فرمایا کالریح المرسلہ، آپ کے صدقہ کا عالم یہ تھا گویا کہ طوفانی ہوا چل گئی تو اللہ سب کو دے دو، سب کو دے دو، اس کو بھی دے دو، اس کو بھی۔ قرآن کا جدول تدارس، قرآن پڑھتے پڑھاتے سیکھتے سکھاتے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہر وہ کام دن ہو یا رات ہو، یہ موقع ہیں مجھے اللہ آپ اللہ رب العالمین نے دے رکھے ہیں، ان کو ضائع مت کرو، ان کی باتوں میں قیام کرو۔ فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رمضان کی راتوں میں قیام کرنے والا ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے وہ مغفور ہے، اللہ اس کے سب کا گناہ بخش دے گا انشاءاللہ۔ اقرأوا القرآن وابکوا، قرآن پڑھو رویا کرو، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، یہ قیامت کے روز اپنے پڑھنے والے کے حق میں سفارشی بن کے کھڑا ہوگا، ایسا سفارشی یشفع، اس کی سفارش اللہ قبول ہے۔ رات کو اٹھو تنہائیوں میں، وَلَكُمْ
تنہائی میں اٹھ کے کھڑا ہوتا اور اپنی پوری زندگی کو یاد کیا، گناہوں کو، نافرمانی کو پورا سال کیا کرتا تھا. قبر آنکھوں کے سامنے ہے، برزخ آنکھوں کے سامنے ہے، عذاب قبر آنکھوں کے سامنے ہے، اللہ کا عذاب، جہنم، اللہ کا غضب آنکھوں کے سامنے ہے. ففاضت عیناہ، رب کے سامنے کھڑا ہے، آنکھوں سے برسات ہے آنسوں کی. اللہ کا رو پڑا، اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، اس کو اللہ قیامت کے روز اپنے عرش کا سایہ دے گا. اس روز اللہ کے عرش کے سایہ کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا. کرنا کیا ہے؟ رات میں رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو جانا ہے. کیا مشکل کام ہے؟ مجھے بتاؤ. اللہ کے پیغمبر کھڑے ہوتے تھے، اتنا حتی طور و قدمہ وفاقہ، آپ کے قدم سوکھ جاتے تھے، پنڈلیوں پر برم آ جاتا تھا. عائشہ فرماتی نے پوچھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مشقت کیوں؟ آپ تو مغفور ہیں، مرحوم ہیں، آپ کی سند اور شہادت اپنے قرآن میں جاری کی ہوئی ہے، اتنی مشقت کیوں؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کتنے ہی ہمارے دوست ہم پچھلے سال ہمارے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، آج نہیں. ہمارے پاس کیا گارنٹی اگلے سال ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اگر ہوئے تو الحمدللہ، نہیں ہوئے تو اس سال کے عمل ہمارے ساتھ قبر میں کیا گا. ہمارے ساتھی قبر کا بہترین ساتھی قرآن ہے، قبر کا بہترین ساتھی ہمارے صالح ہے، قبر کا بہترین نور قرآن ہے، قبر کا بہترین نور ایمان ہے. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. یہ نور ساتھ ساتھ چلے گی اعمال کا، ایمان کا، قبر میں، قیامت میں، ہر جگہ آپ کو کامیاب کرے گا. اس لیے نماز، فرائض کا اہتمام بہت ضروری ہے. اس کو اہتمام دیں. یہ محتمل بالشان ہے، بہت بڑی عبادت ہے. اس نماز کو، عبادت کو نہیں چھوڑا جا سکتا، اور ساری زندگی کرنی ہے انشاءاللہ، صرف رمضان میں نہیں. تو اللہ اس کے دنوں میں سیام، راتوں میں قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس روزے میں قرآن کو ہمارے حق میں سفارشی بنائے انشاءاللہ. دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے. اللہ بھائی کے لیے دعا کریں اللہ کو شفا دے انشاءاللہ. طبیب کے لیے دعا کریں اللہ کو شفا دے. عرفان بھائی کی اہلیہ کے لیے دعا کریں. عرفان صاحب کی اہلیہ کے لیے دعا کریں اللہ رب العالمین کو شفا دے. کامران کے لیے دعا کریں اللہ رب العالمین کو شفا عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اسرائیل مندہ صاحب کی بیٹی ہے، بیمار ہے، دعا کریں اللہ رب العالمین کو شفا عطا فرمائے. انشاءاللہ اپنے تمام معاملات ٹھیک کر دے رب العالمین. اللہ ہم سب کے حال میں فرما. ہمارے دوست احباب، ہمارے عزیز وقارب، ہمارے اساتذہ دنیا سے سب کے اللہ قابل مغفرت نام. ہمارے استاد محمود الحسن صاحب صبر انتقال ہوا، شکر حدیث نے ہم نے ان سے بخاری پڑھی، ہم نے ان سے موطا امام مالک پڑھی. اللہ رب العالمین ہماری گواہی کو کے حق میں قبول و منظور فرمائے. کتاب سنت کی تعلیم و تدریس اندر سے حاصل کی اللہ اس عمل کو کے لیے مخربی نجات کا ذریعہ بنائے. کربٹ اللہ میں جنت نصیب فرمائے انشاءاللہ. یاسین کے بھائی اپنے سرکار کے انتقال ہوا جمعے کو. دعا کریں اللہ رب العالمین مرحوم کی کامل اکمل مغفرت فرمائے. عثمان تغان کو اللہ صبر جمیل عطا فرما. یا اللہ اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارفع درجاتهم في المهديين واخلفهم في عملهم في الغابرين واغفر لنا ولهم يا رب العالمين. اللهم افسح لهم في قبورهم ونور لهم فيه. ہمارے بھائی مسجد کے نمازی ابراہیم بھائی، ان کا بھانجا ہے، ان کا انتقال ہوا. انا للہ وانا الیہ راجعون. اللهم اجر في مصیبتكم واخلف لكم خيرا منه. اللهم اغفر له وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين. اللهم افسح له في قبره ونور له فيه. اثر میں جنازہ ہے، اثر میں جنازہ ہے. دعا کرے اللہ رب العالمین اس بچے کی کامل و اکمل مغفرت فرمائے انشاءاللہ. اللہ عثمان دلال کو صبر جمیل دے اور نعم البدل عطا فرمائے. یا اللہ سب کو ایک برا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.